اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث تھی سورہ بینہ کے بارے میں۔ سورہ بینہ کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھوڑا سا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کے یعنی مضامین یا اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، یا یہ سورہ مبارکہ کتنی آیتیں رکھتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوا، یعنی یہ سورہ مبارکہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس کو ہم نے بیان کیا اور بتایا کہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اور اس پر پھر دلیل دی اور صاحب کتاب کے اعتبار سے بتایا، اور اس کے بعد مضامین کے بارے میں بھی کہ یہ کتاب جو ہے یہ سورہ مبارکہ کون کون سی چیزیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ آج ہم اس سورہ مبارکہ کی دیگر گوشوں کی طرف جو اس کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، بتائے گئے ہیں، یا وہ روایات کے جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت پر دلیل ہیں یا وہ فضیلت کے بارے میں بیان کرتی ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ کہ نعمت در بخش دیگری از این سوره موضع گیری ها مختلف اهل کتاب و مشرکان را در برابر اسلام مشخص می‌کند که این گروه که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بہترین مخلوقاتند۔ یعنی دوسرے حصے میں بخش دیگری یعنی دوسرے حصے میں یعنی یہ بیان کیا، مثلا زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا، نماز کے بارے میں بیان کیا، توحید کے بارے میں مثلا وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں، اور جو بیان کیا نبی کریم کی عالم رسالت کے بارے میں بیان کیا وغیرہ۔ پھر دوسرا ایک بخش یعنی اور جو حصہ ہے اس میں اس سورے میں بتایا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے بارے میں اس میں بیان کیا۔ مولانا آج گئے ہیں چاند کی، آج گئے ہیں یعنی اس سورہ مبارکہ میں دوسرے حصے میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا یعنی جو اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں، اسلام کے یعنی مشخصات کو کہ یعنی اسلام کے بارے میں کہ ان گروہ کے ایمان آوردن یعنی وہ گروہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ اعمال صالح انجام دادن اور انہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، بہترین مخلوقاتن وہ بہترین مخلوق ہیں جو گروہ ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے، اسلام کو قبول کیا اور اعمال صالحہ انجام دیا جنہوں نے، وہ بہترین مخلوق ہیں۔ ان گروہ کے راہ کفر و شرک و گناہ گرفتن، اور وہ گروہ کے جنہوں نے کفر و شرک اور گناہوں کو اختیار کیا، بدترین مخلوقات محسوب میں شمار، وہ بدترین مخلوق شمار ہوتے ہیں، محسوب ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اعمال صالحہ بجا لائے، وہ بہترین مخلوق ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا اور گناہوں کو انجام دیا، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ ان سورہ دارائیے بایا، ان سورہ دارائیے نامہ متعددی است کہ با تناسب الفاظ انتخاب شدے۔ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے مثلا تفرقہ کیا، تفرقے سے مراد یعنی کچھ لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالح انجام دیا، اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے یعنی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو قرآن کریم نے اس قسم کو بیان کیا یا اس حصے کو بھی بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اسلام قبول کیا اور اعمال صالحہ بجا لائے،
تو وہ بہترین مخلوق ہیں، اور نماز کو قائم کیا وغیرہ وغیرہ. اور جن لوگوں نے مثلا جو ہے وہ ایمان کو قبول نہیں کیا وہ بہرحال بدترین مخلوق ہیں. صحیح، ان کا ذکر یعنی دونوں جنہوں کا ذکر ہوا ہے. خبر من الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذلک دین القیمہ. بہرحال اب مسئلہ آتا ہے اس سورہ مبارکہ کے ناموں کا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے مناسب ہیں، وہ انتخاب کیے گئے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے معروف ترین نام ہے وہ بینہ، لم یکن اور قیمہ. کہہ رہے ہیں ان سورہ دارا یہ نام آئے متعددی است، اس سورہ کے بہت سارے یا مختلف نام ہیں کہ بتناسب الفاظ ان انتخاب شدے کہ جو الفاظ کی مناسبت کے اعتبار سے منتخب ہوئے نام. اما از ہمیں، لیکن ان سب میں سے معروف تر سورہ بینہ، فلم یکن اور قیمہ ہے، لیکن ان سب میں جو مشہور اور معروف ترین نام ہے وہ بینہ ہے، لم یکن ہے اور قیمہ ہے. اب اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں. در حدیث از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در فضیلت تلاوت ان سورہ چنین نقل شدے. حدیث شریف میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مردم دانستان، کیا فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جان لیں چے برکاتی ان سورہ دارا کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی برکتیں رکھتا ہے، خانوادہ و اموالا رہا کر دے. اگر اس کو جان لیں تو یہ اپنے خانوادے اور مال کو رہا کر دیں، یعنی سب کو چھوڑ دیں. بافراج رفتن انمی پرداختان، اور یہ اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مشغول ہو جائیں. یعنی انسان اگر اس کے ثواب اور عظمت کو جان لے، سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ثواب اور عظمت کو جان لے تو سب کچھ چھوڑ دے گا اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. مردی از قبیلہ خزاعہ عرض کرد، ایک قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کی، اے رسول خدا، یا رسول اللہ، تلاوت ان چے اجر و پاداشی دارات، یا رسول اللہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا اجر و ثواب رکھتی ہے؟ یا رسول اللہ اس کی تلاوت کتنا اجر و ثواب رکھتی ہے؟ فرمود، یعنی حضرت فرمود نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، ہیچ منافقین کا قرات نمی کنات، کوئی منافق بھی اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھے گا. ونا کسانی کی شک و تردید در دلشون است، اور نہیں وہ شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا جس کے دل میں شک اور تردد ہے. با خدا سوگن، خدا کی قسم، فرشتگان مقرب، اللہ کے مقرب ترین بندے، از ان روز کے آسمان و زمین آفریدہ شدہ است، جس دن سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، ان غمی خانات اس سورہ کو پڑھتے ہیں. وَلِحَذَا در تلاوت سستی نمی کنند، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت میں وہ سستی نہیں کرتے. ہر کس ان را در شب بخوانا، ہر وہ انسان کہ جو اس سورہ مبارکہ کو رات میں پڑھے گا،
خداوند فرشتگانی را معمور میکند. اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو معمور کرے گا کہ دین و دنیای او را حفظ کنند، کہ اس کے دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کرو. و آمرزش و رحمت برائے او بے طلبان، اور اس کے لیے رحمت اور برکتوں کو طلب کرو، یعنی اس کے لیے دعا کرو. واجر یہ کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت رات میں کرے گا تو مولا عز و جل اپنے فرشتوں کو معین فرمائے گا، معمور کرے گا کہ اس شخص کی جو قاری ہے، تلاوت کرنے والا ہے سورہ مبارکہ کی، اس شخص کی حفاظت کرو اور دین و دنیا کے امور کی اس کی حفاظت کرو، یعنی اس کے دین و دنیا دونوں امور کی حفاظت کرو اور اس کے لیے رحمت اور برکت طلب کرو. واجر در روزے، روز میں خوانات، اور اگر دن میں کوئی اس کی تلاوت کرے گا بانداز اونچے روز اونگا روشن میں کنات، کہ جتنا اس دن روز روشن ہوتا ہے وہ شب عمرہ تاریخ میں سازد اور رات اندھیری ہوتی ہے، ثواب امید ہے، یعنی اتنی اعتبار سے اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صحیح طریقے سے تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اچھے طریقے سے قرآن کریم سے متمسک قرار دے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. فی امان اللہ. خدا حافظ.